السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی میرر ٹی وی۔ فرینڈز، یہ کہانی ایک ایسے سرجن کی ہے جو صرف 6 کلاسز پڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کسی بھی میڈیکل کالج سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ ان کا نام ہے ہیملٹن ناکی۔ ہیملٹن ناکی نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کیے بغیر میڈیکل کی دنیا میں بہت بڑا نام بنا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ دنیا کے پہلے ہارٹ ٹرانسپلانٹ میں بھی انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ یہ نہ تو ڈاکٹر تھے اور نہ ہی سرجن، تو پھر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ہیملٹن ناکی ساؤتھ افریقہ کے چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ یہ انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے گاؤں میں ہی 6 کلاسز پڑھنے کے بعد 14 سال کی عمر میں ساؤتھ افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں شفٹ ہو گئے۔ انہیں یونیورسٹی آف کیپ ٹاؤن میں گھاس کاٹنے کا کام مل گیا۔ 14 سال تک انہوں نے مالی کی حیثیت سے یونیورسٹی میں کام کیا۔ پھر 1954 کی ایک صبح وہ دن آیا جس سے ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ 1954 میں اسی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر رابرٹ ریسرچ کر رہے تھے کہ زرافہ جب جھک کر پانی پیتا ہے تو اس کا سر کیوں نہیں چکراتا۔ پروفیسر نے زرافے کو بے ہوش کیا ہوا تھا اور اس پر کام کر رہے تھے۔ انہیں مدد کے لیے کسی کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے ہیملٹن کو بلا لیا۔ پروفیسر رابرٹ نے ہیملٹن کو زرافے کا سر پکڑنے کا کام دیا۔ ہیملٹن چونکہ مضبوط جسامت کا مالک تھا، اس لیے اس کے لیے کام مشکل نہیں تھا۔ یہ آپریشن 8 گھنٹے تک جاری رہا۔ آپریشن ختم ہوا تو ہیملٹن دوبارہ گھاس کاٹنے چلا گیا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ پروفیسر ہیملٹن کو بلاتا اور ہیملٹن کو مختلف جانوروں کے سر پکڑنے کا کہا جاتا۔ ہیملٹن نے اس کام کو کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ پروفیسر رابرٹ ہیملٹن کے کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسے لیب اسسٹنٹ بنا دیا۔ یوں ان کی پروموشن ہو گئی۔ اب ہیملٹن کا کام سرجنز کی مدد کرنا تھا۔ 1958 میں یعنی 4 سال بعد ہیملٹن ناکی کی زندگی میں دوسرا اہم موڑ آیا۔ اس سال مشہور ڈاکٹر برنارڈ ان کی یونیورسٹی آئے اور انہوں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے آپریشن شروع کر دیے۔ ہیملٹن ان کے اسسٹنٹ بن گئے۔ ہیملٹن ان آپریشنز کو غور سے دیکھتے رہتے۔ پھر ہیملٹن کو ٹانکے لگانے کا کام دے دیا گیا۔ یہ بہت صفائی سے ٹانکے لگاتے۔ یہ اب انسانی جسم کو کسی ڈاکٹر کی طرح سمجھنے لگے تھے، لہٰذا بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونیئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ڈیوٹی دے دی۔ آہستہ آہستہ وہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا۔ اب وہ کسی قابل سرجن کی طرح تھا۔ 1970 میں اس کی زندگی کا تیسرا اہم موڑ آیا جب جگر کے آپریشن کے دوران اس نے جگر کی ایسی شریان کی نشاندہی کر دی جس سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی۔ آج دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی کے شخص کے جگر کا آپریشن ہوتا ہے تو اس کامیاب آپریشن کا کریڈٹ ہیملٹن کو جاتا ہے۔ ہیملٹن ہی اس کا محسن ہوتا ہے۔ ہیملٹن 50 سال تک کیپ ٹاؤن یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ رہا۔ وہ روزانہ کئی میل پیدل چل کر یونیورسٹی جاتا۔ ان 50 سالوں میں اس نے کبھی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ یونیورسٹی میں سب سے زیادہ تنخواہ لے رہا تھا۔ وہ دنیا کا واحد ان پڑھ شخص تھا جس نے 30,000 سے زائد سرجنز کو ٹریننگ دی۔ ان کو 2003 میں یونیورسٹی آف کیپ ٹاؤن نے ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری بھی دی۔ ساؤتھ افریقہ میں بہت ساری سڑکیں بھی ان کے نام پر ہیں۔ محنت اور خلوص سے انہوں نے یہ مقام حاصل کر لیا۔ امید ہے فرینڈز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، پھر بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔